استاد محترم حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک یہ خالص سونا ہے، جس ملک میں چلے جائیں آپ اس کی قدر ہے۔ جس طریقے پر سونے کی ہر ملک میں قدر ہے، اسی طریقے پر قرآن پاک کی بھی ہر ملک کے اندر قدر ہے۔ لہذا اس کو خوب دل لگا کر کے پڑھنا چاہیے اور اچھا سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک لڑکا تھا، ایک نوعمر لڑکا تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو بکریاں چرانے کے لیے لگا دیا تھا کہ تمہارا کام آج سے یہ ہے کہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرو۔ وہ بکریاں چرانے جانے لگا اور وہ بکریاں چرانے جاتا تو پورا دن دھوپ میں پھرتا رہتا، دھوپ میں پریشان ہوتا، کوئی بکری ادھر بھاگ رہی ہے تو کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، بکریوں کے پیچھے پیچھے بھاگتا لاٹھی لے کر کے۔ پورا دن اس کا اسی میں گزر جاتا تھا۔ شام کو آتا اور اتنا تھکا ہوا ہوتا کہ کھانا کھا کر کے فوراً سو جاتا، صبح سو کر کے اٹھتا، پھر بکریاں لے کر کے چل دیتا۔ تو یہ روزانہ کا بکریاں چرانا اس کے لیے اتنا دشوار ہو گیا تھا، اس کا جی چاہتا تھا کہ کسی طریقے پر میں یہاں سے نکل جاؤں، اسے چھوڑ کر کے چلا جاؤں، لیکن اس بچے کے ماں باپ کا، والدین کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، تمہارا کام صرف بکریاں چرانا ہے، اس کے علاوہ تم اور کچھ کام نہیں کرو گے، کہیں نہیں جا سکتے ہو۔ اسی اثنا میں، اسی درمیان میں اس کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا، تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میرا تو بہت اچھا حال ہے، میرے ماں باپ نے مجھ کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا ہے اور میں وہاں رہتا ہوں، وہاں پر پنکھے لگے ہوئے ہیں، 3 مرتبہ کھانا ملتا ہے اور پنکھے میں رہتا ہوں، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ملتا ہے، اور قرآن پاک کو یاد کر رہا ہوں، میں قرآن پاک کا حافظ بن رہا ہوں۔ اس نے کہا ارے بھائی تم تو بہت چین سکون میں رہ رہے ہو۔ کہا لیکن میری حالت تو یہ ہے کہ میں پورا دن بکریوں کے پیچھے پھرتا رہتا ہوں، گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے میرا رنگ بھی کالا ہو گیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ کر کے بھاگ کر کے کہیں چلا جاؤں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ بھائی تم ادھر ادھر بھاگ کر کے کیوں جاؤ گے، تمہیں جانا ہی ہے تو میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، تاکہ میں جو ہے تمہارا داخلہ مدرسے میں کروا دوں گا اور تم وہیں پر جا کر کے علم حاصل کرنا، حافظ قرآن بننا۔ تو اس چرواہے نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ صبح کو جب بکریاں لے جانے کا ٹائم ہوتا، اس سے پہلے ہی گھر سے نکل کر کے اپنے دوست کے ساتھ روانہ ہو گیا، اپنے دوست کے ساتھ مدرسے میں پہنچا، دوست نے مدرسے میں داخلہ کرا دیا، وہ پڑھنے لگا۔ لیکن یہ جو چرواہا بچہ تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ جب مدرسے میں پہنچا تو اس نے محنت کرنا شروع کی، اپنے استادوں کے پاس پڑھنا شروع کیا، اور اتنی محنت کی اس نے کہ یہ قرآن پاک بہت اچھا پڑھنے لگا، اور اس کا دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ عطا فرمایا تھا اس کو، کہ جس کی بنا پر یہ جو چیز یاد کرتا ہے اسے فوراً یاد ہو جاتی تھی۔ اس سے پہلے بکریاں چراتا تھا، اسے پتہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا دماغ کیسا ہے، لیکن جب علم کی لائن میں آیا، علم حاصل کرنا شروع کیا، قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا، تو اسے بہت جلدی یاد ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہ یہ قرآن پاک اتنا عمدہ پڑھتا تھا، اتنا عمدہ پڑھتا تھا کہ جو بھی سنتا وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اگر راستہ چلتے کوئی اس کا قرآن سن لیتا تو وہ وہیں پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اتنا شاندار قرآن پاک پڑھتا تھا، یہاں تک کہ کچھ سال کے اندر اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد میں اس نے اپنے استادوں سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے اساتذہ نے، اس کے پڑھانے والوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اب تم عالم بن جاؤ، کیونکہ تمہارے اندر صلاحیت ہے اس بات کی کہ تم عالم بن جاؤ گے بہت جلد ہی، اور بہت اچھے قابل بنو گے۔ تو وہ
اساتذہ کے مشورے سے ملتان میں ایک مدرسہ تھا، وہاں پر چلا گیا۔ وہاں جا کر کے اس نے علم حاصل کیا۔ 7-8 سال کے اندر وہ عالم بن گیا، بہت جید عالم۔ اس کے بعد میں اس نے سوچا کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے، لیکن اس کے اندر وہی ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ کا جو کہنا تھا کہ تمہیں جو ہے بکریوں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، تو اسے یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر میں گھر گیا واپس تو کہیں پھر سے جو ہے مجھے بکریاں چرانے پر نہ لگا دیا جائے۔ اسی درمیان میں وہ سوچ و فکر میں تھا، اتنے میں ایک مسابقہ جس میں قرہ حضرات کا مسابقہ تھا وہ ہونے والا تھا ملتان کے آس پاس میں کہیں پر۔ اس کو بھی کسی نے بتا دیا کہ تم بھی وہاں اپنا نام لکھا دو، اور اس مسابقے میں انعام یہ رکھا گیا تھا کہ جس کا پہلا نمبر آئے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ یہ طالب علم گیا اور اس نے بھی جا کر کے اپنا نام لکھا دیا۔ مسابقہ شروع ہوا، بہت سارے قرہ حضرات آئے تھے، اور اس مسابقے کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس نے سب سے اچھا سنایا ہے، ایک عربی عالم آئے ہوئے تھے، ان کو طے کیا گیا۔ جتنے بھی قاری حضرات آئے تھے سب کا سنا گیا، سب نے سنایا۔ آخر میں اس طالب علم کا نمبر آیا۔ جب اس نے قرآن پاک پڑھا تو اتنا شاندار پڑھا، اتنا اچھا پڑھا، اتنا عمدہ پڑھا کہ جتنے بھی سامعین تھے، جتنے لوگ موجود تھے، سب اسی کی تعریف کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ اچھا عمدہ جو قرآن پاک سنایا ہے وہ انہی نے سنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جن کو فیصلہ کرنا تھا، جو عربی عالم آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہاں سب سے عمدہ جو قرآن پاک سنایا ہے وہ انہی نے سنایا ہے، اور کہا کہ ان کو جو ہے ایک انعام تو وہ دیا جائے گا جو کمیٹی کی طرف سے طے ہے، یعنی عمرہ کرنے کا ٹکٹ، دوسرا انعام میں خود اپنی طرف سے دوں گا۔ اب سب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ دوسرا انعام کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دوسرا انعام جو ہے وہ میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی سے اجازت لے کر کے آیا ہوں کہ اگر کوئی صحیح لڑکا مجھے مل جاتا ہے تو میں اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ان طالب علم نے اپنے اساتذہ سے، اپنے پڑھانے والوں سے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ بھائی تم تو ایک دیہات کے رہنے والے ہو، تمہیں کون ایسی لڑکی دے گا، لہٰذا اگر رشتہ مل رہا ہے تو تم قبول کر لو۔ انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور اسی مجلس میں ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی دولت سے ان کے درجات کو کتنا بلند فرمایا۔ اس کے بعد وہ عربی عالم ان کو اپنے ساتھ لے گئے، ان کا اقامہ بنوایا، چونکہ ان کی بیٹی تو عرب میں ہی تھی، وہاں خود اقامہ بنوا کر کے 5 سال کا لے گئے، اور یہ عمرہ کرنے گئے، عمرہ کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے۔